جو تو نیک ہوگا اس کے نیکیوں کی سفارش ہوگی کہ یا اللہ اس نے نیکیاں کی تھیں قبول کر لے. تو وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا میرے مولا فلاں نبی کا یہ امتی ہے اور اس کی اتنی نیکیاں ہیں تو اپنی رحمت سے قبول کر لیں. یہ بھی شفاعت کی ایک قسم ہے. پھر یہ کہ گناہوں کی معافی، یا اللہ اس کے اتنے گناہ بھی ہیں تو یا اللہ تو معاف کر دے. توبہ نہیں کر سکا اس سے، مر گیا، غفلت میں مر گیا، یا توبہ کی تھی تو توبہ قبول کر لے. توبہ بھی کوئی سرکار کی شفاعت کے بغیر قبول تھوڑی ہو جائے گی. ہم بول دیں یا اللہ مجھے معاف کر دے تو معافی ہو جائے. ارے ہماری بات کو بھروسہ ہے تو پھر گناہ کر دیں گے. بھائی ہمارے سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا توبہ کرنے میں؟ ہماری کوئی گڈ ول ہے توبہ میں؟ ہماری تو بات کا اعتبار ہمارا پڑوسی نہیں کرتا، ہمارا بھائی نہیں کرتا، ہمارے ماں باپ نہیں کرتے، ہماری گڈ ول ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کیوں قبول کرنے میں؟ جھوٹی موٹی. لیکن وہ رب العالمین ہے اور اس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے تاکہ لوگوں پہ رحمت کا معاملہ ہو. حالانکہ وہ قہار و جبار بھی ہے تو وہ اپنا محبوب کسی قاہر و جابر کو بنا لیتا؟ پھر تو جنت میں تو کوئی شاعر ہی جاتا اور دوزخ میں ساروں کا ٹھکانہ ہوتا. قہر و جبر تو پھر وہی ہے. لیکن نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مشیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معافی دی جائے، ان کو پھر رحمت کا نظارہ کرایا جائے. لیکن وہ ذوالجلال والاکرام ہے، اس نے پہلے اپنے میدان محشر میں 25,000 سال تک اپنا جلال دکھائے گا. ذوالجلال والاکرام، پہلے جلال ہے پھر اکرام ہے. اکرام ہے کیا؟ کسی کو پروٹوکول دینا، عزت دینا. تو پروٹوکول کا ٹائم بعد میں آئے گا. پہلے کیا ہے؟ پہلے جلال ہے، شفاعت کے بعد پروٹوکول ہے. اگر شفاعت کے بغیر کوئی جائے گا تو اس کا واسطہ جلال سے پڑے گا. یہ دیکھ لیں.